الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا. اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا. تم جتنا تراشو گے اتنا ہی گھنا ہوگا. صدر ذی وقار حضرات اساتذہ اکرام اور معزز سامعین نظام، آج کی اجلاس میں مجھے جس عنوان پر گفتگو کا موقع دیا گیا ہے وہ عنوان ایک سوال کی شکل میں ہے. وہ سوال یہ ہے کہ دنیا میں اسلام تلوار سے پھیلا ہے. اس سوال کو اچھالنے میں مستشرقین کی کوششوں کا خصوصی دخل ہے. مستشرقین وہ لوگ ہیں جو مشرقی اور اسلامی علوم اور تاریخ میں مہارت رکھتے ہیں. یہ لوگ کتاب و سنت سے گہری واقفیت رکھتے ہیں. ان میں سے بعض عربی زبان و ادب اور فقہ و فتاوی میں بھی ماہر ہوتے ہیں. تاریخ کے مد و ذیل پر ان کی گہری نظر ہوتی ہے. وہ قرآن کی ادبیت، فصاحت و بلاغت، تاثیر و سحر انگیزی، جامعیت کا اقرار کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کے انداز، شجاعت و بصارت اور تاریخ انقلابی کی بڑی تعریف کرتے ہیں. وہ اپنے کو غیر معتصب باور کراتے ہیں، لیکن لکھتے لکھتے ایسی بات لکھ جاتے ہیں جس سے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں. حضرات گرامی، یہ پروپیگنڈا انہی مستشرقین کا پھیلایا ہوا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کس کو قبول، اسلام پر مجبور کرنے کے لیے تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اس کے برعکس قرآن دین کے معاملے میں جبر و اکراه سے منع کرتے ہوئے تو کبھی کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، تو کبھی کہتا ہے افعوا لا تکرهوا الناس حتى يكونوا مؤمنین، تو کبھی کہتا ہے فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبین، تو کبھی کہتا ہے فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا. ان تمام آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے مذہب تبدیل کرنے کے لیے کسی پر زور زبردستی کا اسلام سخت مخالف ہے. اہل ایمان کی ذمہ داری دعوت و ابلاغ، انذار و بشارت، تخفیف و ترغیب سمجھانے تک محدود ہے. ویسے بھی تلوار میں یہ طاقت کہاں ہے کہ وہ کسی کے نظریے عقیدے کو بدل دے. تلوار جسم کو جھکا سکتی ہے، دل و دماغ کو نہیں جھکا سکتی. حضرات گرامی، میں ان پروپیگنڈا کرنے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں 1300 سال مکی دور میں وہ کون سی تلوار تھی جس نے سینکڑوں دلوں میں ایمان کی شمع روشن کر دی؟ وہ کون سی تلوار تھی جس نے مدینہ کے گھر گھر میں اسلام کا نور پھیلا دیا جبکہ اس وقت مسلمان مکے میں تھے؟ وہ کون سی تلوار تھی جس نے لشکر کفار کی قیادت کرنے والے ابو سفیان کو اسلام کا مجاہد بنا دیا؟ وہ کون سی تلوار تھی جس نے عمر بن خطاب کو اسلام کا قائد بنا دیا؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ تلوار عمر بن خطاب کے ہاتھ میں تھی؟ ظلم کا نشانہ بننے والی بہن فاطمہ اور بہنوئی خباب کے ہاتھ میں نہیں تھی؟ وہ کون سی تلوار تھی جس نے یمامہ کے سردار تمامہ بن عطار کو حلہ بگوش اسلام کر دیا؟ وہ کون سی تلوار تھی جس نے اکرمہ اور ان کی بیوی کو ایمان لانے پر مجبور کیا؟ اکرمہ مسلمانوں سے نفرت و عداوت میں اپنے باپ ابو جہل کے مشابہ تھے. فتح مکہ کے بعد روپوش ہو گئے، یمن جانے کے لیے جہاز پر سوار ہو رہے تھے. ان کی بیوی ام حکیم تلاش کرتے ہوئے آ پہنچی اور کہنے لگی جئتک من عندی اہل الناس واوسنهم واکرمهم، میں ایسی شخص کے پاس سے آئی ہوں جو انسانوں میں سب سے زیادہ حلیم غریب اور سے حلیم کرنے والا ہے. چنانچہ اکرمہ شرمندہ ہو کر خدمت اقدس میں حاضر ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے امن دیا. اسی وقت انہوں نے اسلام قبول کر لیا. سامعین کرام، جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سے لوگوں کا اسلام سے پھر جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ لوگ ڈر کر مسلمان ہوئے تھے. ایسے لوگوں کو میں بتانا چاہتا ہوں یہ استدلال انتہائی بود اور فضول ہے، کیونکہ انتقال صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا تھا. آپ کی تیار کردہ جماعت اور فوج تو اسی طرح موجود تھی جس طرح آپ کی زندگی میں تھی. ان کے پاس اسرار کی طاقت تھی، افراد کی قوت تھی، جذبہ ایجاد بھی تھا. تو کیا صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف تھا جو منافقوں کو کھلے کھلے مرتد ہونے سے روکے ہوا تھا؟ اقتدار کی کئی وجوہات تھے. اصل بات یہ ہے کہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اپنے ہم خیال دوستوں کو مشورہ کیا کرتا تھا تم چند دنوں کے لیے ایمان قبول کر لو، پھر یہ کہتے ہوئے دوبارہ پرانے مذہب میں لوٹ آنا ہے کہ ہمیں اسلام میں کوئی خوبی دکھائی نہیں دی. ہم نے اندر جا کر دیکھ لیا مسلمانوں میں تو شر اس کا نتیجہ یہ نکلا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ تقریر وقتی طور پر بڑی کامیاب ثابت ہوئی. سچی بات تو یہ ہے کہ اسلام حضرات آج سے 1400 سال پہلے کی بات ہے. اگر اسلام تلوار کے زور سے پھیلایا جاتا، قوت اسلام کے لیے طاقت و قوت کا استعمال کیا جاتا، تو عالم ارض پر تقریباً 1400 سالوں سے مسلمانوں کی حکومت چلی آ رہی ہے. کیا وہاں ایک عیسائی کا بھی وجود ہوتا؟ جبکہ آج بھی وہاں عیسائیوں کی تعداد 1,40,00,000 ہے. اندلس میں مسلمانوں نے پوری شان و شوکت کے ساتھ 800 سالوں تک حکومت کی. اگر وہ تلوار کے زور سے اسلام پھیلاتے تو ان کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے کوئی بھی عیسائی زندہ نہ رہتا. اس کے برعکس جب عیسائیوں نے اندلس پہ قبضہ کیا تو مسلمانوں کو مرتد کرنے کے لیے تلوار بھی استعمال کی، زندہ بھی جلایا اور ان پر ایسا تشدد کیا کہ ایک صدی گزرنے پر پورے اندلس میں کوئی ایک مسلمان بھی زندہ نہ رہا. ہمارے ملک ہندوستان پر 1000 سال سے زیادہ مسلمانوں کی حکومت رہی. اگر وہ طاقت کا استعمال کرتے تو آج مسلمان اقلیت میں ہوتے. اگر سارے کے سارے مسلمان نہیں تو کم از کم مسلمان اکثریت میں ضرور ہوتے. لیکن آج مسلمان اقلیت میں. اس وقت دنیا بھر میں سب سے تیزی کے ساتھ جو مذہب پھیل رہا ہے وہ مذہب اسلام ہے. تو آخر ان لوگوں کو کس تلوار کا خوف؟ سچی بات تو یہ ہے کہ اسلام اپنی اشاعت کے لیے کسی مادی طاقت اور ہتھیار کا محتاج ہے ہی نہیں. اسلام خود ایک طاقت ہے، اس کی اپنی بادشاہت اور سلطنت ہے. وہ خود ایک فوج ہے، اس کی تعلیمات کے ضمن سے زیادہ سریع اثر ہے. اسلام ایک خوشبو ہے جو خود پھیلتی ہے، اسے پھیلنے سے کوئی روک نہیں سکتا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی سیاسی فوجی زوال اور شکست کے زمانے میں بھی اسلامی روحانی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا. اگر کوئی شخص تعصب کی عینت اتار کر تحقیق کرے تو یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے گا دنیا میں شاید اسلام کا پہلا اور حقیقی سبب تعین ہے. دوسرا سبب اسلام کی ذاتی محاسن ہے. اسلامی شریعت کے اصول اور فروع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار میں ایسی کشش، ایسا حسن، ایسی سادگی، فطرت کی ایسی آواز پائی جاتی ہے کہ کوئی بھی ایسا شخص متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے گا جس نے اپنی فطرت مست بنا کر لیا ہو، جو عصبیت میں اندھا نہ ہو گیا ہو. تاریخ ایسے واقعات سے بھی ملے ہوئے ہیں جو اسلام کو مٹانے چلا تھا وہی اسلام کا داعی بن گیا. ہے آیا یوں رشتہ تار کے افسانے سے، ہے آیا یوں رشتہ تار کے افسانے سے، پاس با مل گئے کعبے کو سنبھالنے سے. وما علینا الا البلاغ.